آپ کہتے ہیں نا کہ اس نے توبہ کیا. یہ حدیث دیکھو, المصنف فی الاحادیث والآثار, کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار, چاپ دار الفکر, جزء الثامن, چھپی ہے سنت 2008, دار الفکر بیروت میں. یہ حدیث پڑھ دیکھو. یہ حدیث صفحہ نمبر 720 ہے, حدیث نمبر 74. اچھا. سمعت على الأحناف بن قيس يحيى بن آدم حدثني أبو بكر عن جحش بن زياد الضبي. سمعت على الأحناف بن قيس يقول لما ظهر علي عليه السلام على أهل البصرة, جب امیر المومنین علیہ السلام کی فتح ہو گئی بصرہ والوں پر, یعنی جمل میں, ارسل الى عائشہ, انہوں نے عائشہ کو پیغام بھیجا, ارجعی الى المدینہ والى بیتک, مدینہ واپس چلی جا, اپنے گھر کی طرف واپس چلی جا. ٹھیک ہے نا, اب ختم ہے, تیرے کوئی سپاہی نہیں, کچھ بھی نہیں, ختم ہو گئی, تو چلی جا. فابت, عائشہ نے کہا نہیں میں نہیں جاتی, جو کرنا کر لو, میں نہیں جاتی. فعاد الیہ الرسول, امیر المومنین علیہ السلام نے ایلچی کو دوبارہ بھیجا کہ عائشہ سے کہہ دو والله لترجعن ألو أبعثن إليك نسبة من بكر بن وائل, واپس چلی جا مدینہ کی طرف, وإلا میں عورتوں کو بکر بن وائل کے عورتوں کی طرف بھیجوں گا, معهن, یہ دمهن نہیں ہے, معهن, دوسرے نسخوں میں معهن, شفار و حداد, ان کے پاس وہ ایک آلہ ہوتا ہے نا, لوہار, جب لوہا گرم ہوتا ہے اسی سے اس کو پکڑ کے اٹھاتے ہیں, پلاس کی طرح ہوتا ہے نا, پلائرز کی طرح, لیکن وہ پلائرز نہیں ہے, وہ لوہار جو ہے اس کو پکڑتے ہیں, گرم لوہا جو بالکل گرم ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, لوہار جب لوگ لوہے کو گرم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پکڑ, میں عورتوں کو بھیجوں گا, ان کے پاس, عورتوں کے پاس یہی ہوگا, اسی سے پکڑ تجھے مار کے پکڑ کر, یا خود نہ کہ پکڑ کے تجھے اٹھا کے وہ تجھے بھیج دیں گے مدینہ. تو پھر جب وہ مارنے کی باری آئی نا, تو وہ چلیے کہ میں مدینہ جاؤں گی, وہ اللہ ادھر وہ مزید فتنے کے چکر میں کہ مزید کچھ کیا جائے. السلام علیکم, بات کریں بھائی. وعلیکم السلام علیکم جناب السلام. اللہ یاری صاحب. جی بھائی صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ یاری صاحب, ہمارا آپ سے ایک سوال ہے, عرض ہے. پہلے تو ہم آپ کو ذرا تعارف کراتے چلیں کہ ہمارا تعلق اہل سنت سے, مگر اس اہل سنت سے تعلق ہے ہمارا جو اہل سنت کے بعد رسول کے بعد علی, اور علی کے بعد اور صحابہ کو مانتے ہیں. ہم صحابہ سے علی کو افضل مانتے ہیں اہل سنت, مگر ہمارا ایمان یہ ہے صحابہ سے علی افضل ہے. صحیح سر, عرض یہ ہے کہ ہمارے اہل شیعہ میں وہ بھائی ہیں ہمارے, اور ہمارے کی طرف ہی حسن نے معاویہ تیار کی تھی, جو فوج تقریباً 40 سے 50 ہزار تک تھی. اس کے بعد معاویہ کا ایک ساتھی تھا عمر بن عاص, وہ اس وقت جو تھا وہ بالکل ہی آخری کنڈیشن میں تھا. تو معاویہ کو کوئی ایسا اور آدمی نہیں تھا جو کوئی اچھی صلاح دے. اس نے مولا امام حسن کو خط لکھا کہ بجائے میرے اوپر لشکر کشی کر میرے سے جنگ مسلط کرنے کے, آپ مجھے کچھ جو بھی کہیں گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر اس نے کچھ شرطیں تھی جو مولا امام حسن کو خط لکھا کہ جو آپ کہیں گے, اس میں شرطیں بھی اس نے لکھی کہ یہ باتیں. پھر مولا حسین نے اس کو کچھ شرطیں لکھ کر دی, جس میں اتنی حد تک تھا کہ اب آپ جو بھی کریں گے وہ شریعت کے اوپر کریں گے, اور بھی شرطیں بہت تھی. وہ بھی معاویہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ بالکل میں اب شریعت پہ کام کروں گا. یہ تو سن کر وہ اس کا جو ساتھی تھا عمر سعد, وہ تو مر گیا کہ اس نے تو بہت کچھ مان کیا, اس نے تو ظاہر کر دیا کہ میں شریعت پہ نہیں ہوں اور اب شریعت پہ آیا ہوں. دراصل سر اس میں ایک بیچ میں بات آتی ہے کہ اہل سنت اور ہمارے بھائی اہل شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مولا امام حسن نے اپنی حکومت معاویہ کو دے دی تھی اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. تو اتنا صرف آپ سے ہمیں معلوم کرنا تھا کہ جس آدمی کے اوپر مولا حسین لشکر کشی کر رہے تھے, اس سے جنگ کر رہے تھے, اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا اور اپنی پوری مسلم جو عوام تھی وہ معاویہ کے ہاتھ میں دے دینا, کیا یہ آپ کیوں کہتے ہیں, آپ کا کیا جواب ہے, آپ کا کیا نظریہ, انہوں نے ایسا کیوں کیا؟
جی سر، میرا یہ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ مولا پر جو حسن بات نے ہی اپنی جھوٹ ہے نا، حکومت کو آپ بات ہی جھوٹ ہے نا، آپ اگر خود نہیں مانتے تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ بات ہی جھوٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، اوکے. ہم آپ آپ نے سے جو یہ فقرے معلوم کہا کرنا نا کہ ان کی چاہتے ہیں. حکومت تھی، انہوں نے اپنی حکومت معاویہ کو دیا، حکومت ان کی نہیں تھی، حکومت ان کی ٹوٹ چکی تھی. ان کے فوج کے سارے سالار معاویہ سے مل چکے تھے، ان کے پاس کوئی، ان کے ساتھی کوئی رہا نہیں تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس. معاویہ، حکومت معاویہ جی کے سر. ہاتھ میں تھا. کوفے کا جو خلافت تھا وہ ساقط کر ہو چکا تھا. کوفے کے لوگ معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر لڑائی کرنے پہ اصرار کرتے تو وہ شہید ہو جاتے، اور نہ صرف وہ شہید ہو جاتے بلکہ پورے عراق میں، مدینے میں جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے، ان کے سپورٹر تھے، سب کو چن چن کے وہ قتل کرتے. تو انہوں نے صلح کیا تاکہ ان کی جان بچائی جائے، ان کے اپنے اہل خانہ اہل بیت علیہ السلام کی جان بچائی جائے، ٹھیک ہے نا، اس لیے انہوں نے صلح کیا، معاویہ سے صلح کیا. اب آپ کہتے ہیں بیعت کی ہے، بیعت اس طرح جو آپ کہتے جی ہیں سر سر. بیعت نہیں کیا ہے، بس حکومت ان کو چھوڑ دیا ہے، حکومت ان کے لیے ترک کر دیا ہے، حکومت معاویہ کے لیے ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی حکومت بچی ہی نہیں. حکومت جب اپنی کولابس کر جاتی ہے، حکومت جب ساقط ہو جاتی ہے، مثلا جب امریکہ آیا تھا نا افغانستان میں، طالبان کی حکومت بالکل ٹوٹ صحیح. گئی، طالبان بالکل کوئی طالبان کے ساتھ ہی نہیں تھا، طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح معاویہ، صحیح. کیوں معاویہ نے اتنے پیسے خرچ کیے تھے عراق میں، رشوتیں دی تھی فوج کے سالاروں کو، اور فوج کے سالار بھی کرپٹ تھے، وہ خائن تھے. ان کو پتا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کو پیسے نہیں ملے گا، ان کو غداری کرنے کے، چوری کرنے کا، اور ان کو ناجائز بیت المال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا اجازت نہیں دے گا. تو وہ لوگ معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے، تو اس لیے ان کی حکومت تھی ہی نہیں کہ وہ حکومت کو تسلیم، کہ حکومت کو انہوں نے تسلیم کیا. اوکے. صحیح سر. مگر یہ جو بات ہے کہ مولا حسن نے ترک حکومت کیا، پھر چھوڑ دی مولا حسن نے حکومت جو ہے وہ چھوڑ دی. حکومت ختم ہو چکی تھی بھائی، ترک حکومت کیا، میں نے عرض کیا حکومت نہیں تھی ان کی. معاویہ سے صلح سے پہلے، معاویہ حکومت سے کے صلح سے پہلے ان کی، اگر وہ فوج کے حساب کے، فوج کے سب کمانڈر ابھی پاکستان کی جو حکومت ہے، اب فوج انڈیا کے ہاں فوج سے سر. مل جائے، ہاں، اور آپ کا کابینہ، پاکستان کا جو کابینہ ہے وہ انڈیا سے مل جائے، تو پاکستان میں بچا کیا؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی فوج کے سب جو ہے جنرل جو ہے انڈیا سے مل جائیں تو آپ کے پاس کچھ بچے گا؟ اس کے بعد معاویہ نے سر مولا حسن کو زہر کیوں دلوایا جب کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ حکومت حکومت. یزید کو ملے، چاہتا تھا اس کے بعد حکومت، ہاں، حکومت یزید کو ملے. اگر امام حسن علیہ السلام زندہ ہوتے تو حکومت ان کو مل جاتی. معاہدہ یہی تھا کہ معاویہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو تعین کرے، کسی کو اپنا جانشین بنائے، اور حکومت امام حسن علیہ السلام کو ملے گا ان کے بعد. تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو قتل کیا، اس لیے کہ ایک تو بنی ہاشم سے اس کو دشمنی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ امام حسن علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علم میں، تقوی میں، بسم اللہ. شجاعت میں، ہر لحاظ سے وہ کامل ہیں. اور یزید کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اس لیے ان کو راستے سے ہٹایا تاکہ یزید کے لیے حکومت کا راستہ ہموار ہو. اور وہ تو اس نے اپنی زندگی میں بیعت اپنے بیٹے کے لیے لے لی تھی لوگوں سے. ہاں، سب سے تو نہیں لی تھی نا، جو وہ لینا اس زمانے میں لینا چاہ رہا تھا، جب اس نے امام حسن مصطفیٰ ہاں. علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اس زمانے میں سب لوگوں سے نہیں، اس کے فکر میں یہ تھا، نیت اس کی بنی تھی کم یزید، اس نے 49 کی بات ہے، یزید کے لیے بیعت اسی وقت شروع ہوئی تھی، سب لوگوں نے بیعت نہیں کیا تھا، ابھی خفیہ اس کی باتیں ہو جا رہی تھی، لیکن سب سے پہلے اس نے امام حسن علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا تاکہ یزید کے لیے بیعت لیا جا سکے. ٹھیک ہے نا. اچھا سر. ٹھیک ہے. اوکے، خدا حافظ. ٹھیک ہے. جی جناب، السلام علیکم. السلام بات کریں علیکم. جناب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں اللہ یار صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی. اور بڑی خوش نصیبی ہے ہماری، آپ کے ساتھ اللہ گفتگو آپ ہو کو رہی ہے. میں عزت دے. دیکھ تھینک یو سر. کر سیشنز وغیرہ یہ وہ بہت اللہ یار صاحب ہمیں سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. اور خدا آپ کو ماشاء عزت. اللہ آپ کی کیا بات کریں، یہاں پاکستان میں خاص طور پہ، یہاں پہ اللہ یار صاحب سندھ میں ہمارے یہاں خصوصی کرم ہے قلندر سرکار کا جی. 7. تو اگر یہ کہا جائے کہ سندھ میں اگر کسی کی محنت ہے بھی تو وہ قلندر کی ہے. اچھا. تو اللہ یار کچھ سوالات ہیں میرے آپ کی بارگاہ عرض کر جی رہا ہوں میں. جی. ایک تو میں نے آپ کا وہ سنا تھا ویڈیو میں کہ قرآن پاک کے مجید کے حوالے سے، یقین جانے فی الحال تو ہمارے دماغ ٹائر کی طرح بس ہو کے رہے کہ وہ جو تفسیر القرآن میں آپ نے وہ دکھایا تھا حوالہ قرآن مجید ناقص کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا. آپ کی کتابوں سے بہت دکھایا نا، تفسیر القرآن کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ مسلم سے دکھایا، بخاری سے بھی دکھایا. اللہ یار صاحب مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں کوئی اپنے آپ کو کوئی خطیب یا ذاکر نہیں مان رہا، اور مطلب یہ کیسے اس کو آپ ڈیفائن کریں گے؟ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ہدی للمتقین. تو یہ کیسے مطلب اس چیز کو آپ ڈیفائن کریں گے؟ تھوڑا ہمیں اس کی اور آپ ڈیفائن وضاحت کرو دیں. نا، آپ ڈیفائن کرو اس کا سے کیا مطلب لیتے ہو کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اچھا جی. تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مزید بولیں. اور دوسرا عرض یہ ہے کہ جیسے آپ کی ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ کتاب سے بھی دکھایا تھا آپ نے بے شک وہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً حیات زندگی میں قرآن مجید کتابی صورت میں موجود نہیں تھا. جی تو اگر وہ اللہ کے رسول اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرما چکے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کتابی صورت موجود میں ہمارے معتبر صحابہ نے ہی اگر یہ کیا ہے اکٹھا، یہ پہلے یہ اس آیت میں ذکر کیوں ہے کتاب کا؟ یہ کون سی کتاب ہے جس کا اس میں سورہ بقرہ کی آیت میں ذکر ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مثلا وہ قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح قرآن کے متعلق تو بہت اشارہ ہے نا قرآن میں کتاب کی روح سے کہ کتاب بھلے جی. کتاب کے یہ عنوان سے. کون سی کتاب ہے؟ ہاں، یہ کس طرف میں نہیں اشارہ کہتا ہے یہ کوئی اللہ اور کا؟ کتاب ہے بھائی، میں نہیں کہتا یہ کوئی اور کتاب ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ قرآن کو کتاب کہا گیا ہے. اب اس کو جمع نہیں کیا گیا تھا اس زمانے میں، تو اس زمانے میں اس کو کیوں کتاب کہا گیا ہے؟ تو یہ سوال آپ نے اچھا کیا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن جب مکتوب نہیں تھا، جب لوح محفوظ میں تھا، اس کے بعد جبرائیل لے کے آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابھی وہ مکتوب نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، تو وہ پھر بھی کتاب ہے اللہ کی جانب سے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر بھی کتاب ہے، تو اس مناسبت سے شاید کتاب کہا گیا ہو. بہرحال یہ تو مسلم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کتابی صورت میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، اس طرح جو اس کو ہم کتاب سمجھتے ہیں کہ کتاب دو گٹھیوں کے درمیان ہو، اس میں پیجز ہوں، اس صورت میں نہیں تھا. اوکے. تو سر اللہ یار صاحب مطلب یہ ڈیفائن نہیں ہوا نا اس کو ہم کیسے لیں گے؟ یہاں پر تو ہمارے یہاں تقریباً 10 سے 15 ہم میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں نوجوان. تفسیر برہان سے، تفسیر برہان کی حدیث دکھا دیتا ہوں بھائی، وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ کتاب کی دو قسمیں ہیں، ایک کتاب ہے کتاب ناطق، ایک کتاب ہے کتاب صامت. تفسیر البرہان میں میرے بھائی جی. حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے البرہان فی تفسیر القرآن تالیف سید حاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے بھائی، لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر 123 میں. یہ ہے صفحہ نمبر 123 اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے جو حدیث ہے بھائی. بھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلا جو حدیث ہے ابو بصیر روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال الکتاب علی علیہ السلام، کتاب سے مراد علی علیہ السلام ہے. لا شک فی، علی علیہ السلام میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، متقین کے لیے وہ ہدایت ہیں. بیان لشیعتنا، متقین سے مراد ہمارے شیعہ ہیں. تو ٹھیک ہے نا، کتاب سے مراد کون ہے؟ علی علیہ السلام. کتاب سے مراد علی علیہ السلام ہے. ان کی اپنی حدیث میں ابھی ہے کہ میں کتاب اللہ الناطق ہوں، میں کتاب اللہ الناطق ہوں. تو ٹھیک ہے نا، یہ ہے اس آیت کا شرح اہل بیت علیہ السلام سے اس طرح. مزید بولیں. میں عرض کر رہا تھا اگر یہ ہماری صحاح سے کتاب سے ہے واضح، آپ کے پاس اس میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ. آپ کے پاس اس کے متعلق کیا حدیث ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الدر المنثور، کتاب ہے الدر المنثور بالتفسیر في التفسير بالمأثور تأليف عبد الرحمن السيوطي، جزء اول چاپ دار الفکر. یہاں پہ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صفحہ نمبر 59. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی حدیث نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے. سب کس انس کا قول ہے. انس نے کہا کہ 4 آیتیں جو ہیں فاتحہ اور سورہ بقرہ
4 آیات من فاتحة سورة البقرہ فی الذین آمنوا وآیتان فی قادة الاحزاب. اس میں کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ کتاب سے کیا مراد ہے. ابن عباس نے کہا ذالک الکتاب ھذا الکتاب، ذالک الکتاب یعنی ھذا الکتاب، ذالک سے مراد ھذا ہے. بھلے الکتاب، اب ابن مسعود نے کہا الکتاب والقرآن. اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس میں. ٹھیک ہے، یہ بخاری مسلم کے سب روایات اس میں ہیں حدیث سے جو متعلق ہے. اور میرے بھائی کافی ہے بھائی، مزید سوال ہے ختم؟ جی ہیں گے، میرے سوال ایک ہے صرف، اور مطلب یہ چیز تو ابھی نہیں ہوئی صحافتہ کتابوں میں. اگر یہاں پر ہم نے کسی سے پوچھا یا کہا یا سوال کیا جائے، یہ کلیئر ہو گیا. اوکے، کوئی مزید سوال نہیں ہے بھائی؟ جی ایک اور عرض یہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ کیا ابا بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابا بکر کے پیچھے نماز پڑھی؟ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ جی جی نہیں پڑھی. یہاں پر ہم یہ کسی کتاب سے دیں گے آپ حوالہ؟ ہاں جی ہاں، ہماری کتاب بحار الانوار میں ہے، اگر مجھے مل جائے میں آپ کو دکھا دوں گا. اوکے، میں دکھا دوں گا آپ کو. اوکے اوکے، تھینک یو. سن لیں آپ، آن لائن سن لیں، بہت مہربانی. آپ میں دیکھ لوں اگر مجھے مل جائے وہ، اگر مجھے مل جائے. بحار الانوار میں حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. وہ اپنی نماز پڑھتے تھے مسجد میں، ان سے اقتداء نہیں کرتے تھے. اب بہت عرصہ ہوا میں نے وہ روایت نہیں دیکھا تو میں بھول گیا ہوں. جلد نمبر 29 میں 3031 میں. اب جو ہے اب اس کا ملنا میرے لیے مشکل ہے ابھی میرے، کیونکہ میں نے بہت عرصہ ہوا، کئی سال ہو گئے میں نے کسی کو حدیث نہیں دکھایا. تو کبھی مل جائے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی اس کا ملنا ابھی میرے لیے بہت مشکل ہے، ابھی اس کو ٹائم لگے گا اس کو ڈھونڈنے میں. السلام علیکم، حکم کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سید فرم عباس فورن سر، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ جاری صاحب، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا خیر دے، احسان ہے، اسلام. بہت مہربانی آپ کی. اچھا، اور کتنا قبلہ تحمید، میں پہلے آپ سے ایک تو شکوہ بھی کروں گا اپنے بھائی سے کہ آپ نے مجھے اپنے گروپ سے نکال دیا. وہ جو میسیج گروپ جو ہوتا ہے نا، اس گروپ میں سے آپ نے مجھے، ویسے ہم بھائی ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے رہتے ہیں، تو اس گروپ میں سے آپ نے مجھے نکال دیا. میں نے کہا بھائی سے میں کسی شکوہ گروپ کروں میں گا. نہیں ہوں بھائی، میں کسی گروپ میں ہوں ہی نہیں. مجھے پتہ نہیں ہوتا کون اس میں ہے، کون اس میں نکل جاتا ہے، کون کس کو نکال دیتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو میں نے کہا چلو بھائی سے شکوہ کروں گا میں آپ سے. تو پھر اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے عقیدہ توحید کے حوالے سے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ یہ سوال کر رہے تھے ہم پر کہ اہل سنت جو ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور جسم کے قائل ہیں. حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت میں بھی مختلف آراء ہیں، جس طرح اہل تشیع میں آپ کہتے ہیں نا مختلف آراء ہوتی ہیں، اسی طرح اہل سنت میں بھی مختلف آراء ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی علم کے ساتھ حاضر ناظر ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنی قدرت اور اپنی شان اور اپنے علم کے مطابق حاضر ناظر ہے. دوسری آپ کو جی تو میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا نظر آئے گا؟ یہ مختلف آراء ہے. یہ اس کے بارے میں جو اختلافی روایات ہے، جی بات سنیں، جو اختلافی روایات ہے نا، اس میں جو صحیح عقیدہ ہوگا، جو قرآن کہے گا، جو حدیث کہے گی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ بات کس کی کر رہا ہے. بات تو یہ کہ دلیل کو ہم دیکھیں گے نا. اگر اللہ کا دیکھنے کا نہیں اگر ثبوت ہے، نہیں دکھایا جائے گا، تو ہم اس بات کو مانیں گے، ہم اس روایات کو بھی مانیں گے. آپ کا ایک فردی عقیدہ ہو سکتا ہے کہ سب کا مخالف ہے. دیکھو بھائی بات سنیں نا، میرا جو عقیدہ ہے نا اس بارے میں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اور جو ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کہتی ہے، میں نے تو اس کو دیکھنا ہے.
ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ آپ بھی اپنے ہمارے جو آپ کے جعفریہ جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو جعفری مانتا ہوں. یہ تو بات ویسے الزام لگاتے ہیں کہ جی حنفی ہیں. ہم تو اللہ اور رسول کی بات کو ماننے والے ہیں. بات یہ ہے کہ لوگوں کے آپ بھی عقیدے درست کرائیں نا، جو روزمرہ ایسے الفاظ ائمہ علیہ السلام سے وابستہ توحید کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا حسین تجھے شفا دے، مولا حسین تجھے بچے دے. اس طرح کے کلمات جو ہیں یہ خاص اللہ رب العزت کے ساتھ منسلک کیے جاتے ہیں، نہ کہ ائمہ علیہ الصلوۃ پھر والسلام آپ کے اپنے ساتھ. عالم کو لے کے آؤ نا، کسی وقت اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ وہ ہم پہ رؤیت کے مسئلے پہ بات کرے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ سب کا اجماع ہے. جی یا آپ کہتے ہیں نا، اور بھائی بات کرنے تو ہمیں بھی بات کرنے تو نا. جی جی بات کریں. آپ کہتے ہیں اللہ جی تعالیٰ جی کا کریں. جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ اللہ نظر آئے گا، اور وہی کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی بات میں تضاد ہے. نہیں نہیں، اس پیر سے اور بھائی مراد بات کرنے قدرت تو تو ہو سکتی ہے. جی 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 قدرت جی نہیں. کریں آپ کریں اپنے کریں بات عالم کو لے کے آئے نا، آپ کے عالم آپ کے عقائد کا دفاع کریں. آپ کو تو پتہ نہیں، آپ تو کہیں گے کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے، ہو سکنا اور نہیں نہیں، بات ہے. کیوں ہو جو سکتا ہے، ہے؟ ہم نے بھی پڑھا جو ہے نا سر. آپ کے عالم جب آئیں گے آپ کے عقیدے کا دفاع کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. جو ہم نے دیکھا آپ کی کتب میں، ماتریدی اشاعرہ سب ہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا، سر کی آنکھ سے نظر آئے گا، اسی ظاہری آنکھوں سے نظر آئے گا. وہ اپنا پیر بھی جہنم میں ڈال دے گا، اپنا پیر، کسی اور کا پیر نہیں ہے، پیر بھی جہنم میں ڈال دے گا. تو اس کا یہ تو واضح طور پر ہے کہ اگرچہ اشاعرہ ماتریدیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، لیکن آخر میں وہ مجسمہ بن جاتے ہیں، کیونکہ جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ جسم ہی ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص کوئی چیز ہے جو اپنا پیر کسی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، وہ پیر جو ہے وہ عضو ہی ہوتا ہے، وہ جسم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بات، یہ تو آپ کی توحید تو چلی گئی. نہیں نہیں، اب جہاں آپ قرآن کی سن لینا. جہاں تک یہ تعلق میں ہے آپ کو جواب کہ دے رہا ہوں نا، قرآن سے دینے لگا اولیاء نا. سے طلب کرنا، اولیاء سے طلب کرنا، تو یہ شیعوں کے لیے مخصوص جی نہیں ہے. ہاں، شیعوں کے لیے نہیں، مخصوص مجھے نہیں ہے. یہ قرآن کی صرف کیا سننی کو چھوڑیں، مجھے قرآن کی آیت چاہیے. اس پر مجھے قرآن کی بھائی دلیل چاہیے، کسی کی آزاد نہیں چاہیے. اوکے چھوڑو نا، آپ اب اپنی تو طرف سن سے لو نا، سن لو. تو جی جی. یہ صرف وہابی حضرات ہیں جو کہتے ہیں غیر اللہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. یہ صرف وہابی کہتے ہیں کہ غیر اللہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. یہ صرف وہابی ہیں. وہی وہابی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کئی آنکھ ہیں، وہی وہابی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کئی ہاتھ ہیں اور سب دائیں طرف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو عجیب حولیہ بنا دیا اس کو اللہ کا. وہی وہابی جو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کا پہلو بھی ہے اور ایک پیر بھی ہے، وہی جو ہیں وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے سکتا. بقیہ مسلمین تو نہیں کہتے نا، بقیہ مسلمان یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ہے. اب آپ کہتے ہیں مجھے آیا دکھاؤ، آیا کی ضرور، ہم آیا نہ بھی دکھا سکیں نا، آیا نہ بھی دکھا سکیں، ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہو، ضروری نہیں میں کہ سب آپ کچھ کی قرآن بارگاہ میں ہو میں کہ تھوڑی سی تمہیداً بات کر لوں تو اگر ضروری آپ نہیں ہے کہ سب اجازت کچھ دیں. قرآن میں ہو. بہت ساری چیزیں نہیں قرآن میں مجھے نہیں، احادیث میں، ہمارے احادیث میں بہت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کرو، اب ٹھیک ہے بات نا؟ سن لینا تم میری. پہ حاجت کی بھی قسم ہے نا جی. ایک حاجت ہوتی ہے سفارش کے معنی میں، ایک حاجت وہ ہوتی ہے جو آپ براہ راست بھی سامنے بھی نہیں مانگ سکتے. مثلا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بیٹا دیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. مجھے بالکل کہہ سکتے ہو، کہہ دو مجھے، کہہ دو نہیں مجھ کہہ سے، سکتا میں. آپ کہہ سکتے ہو، میں کہہ نہیں دو، کہہ سکتا نا. نہیں کہہ سکتے ہو. یہ خلاف نہیں کہہ سکتا. اس پہ آپ نے حدیث مجھے نہیں اگر مجھے. کہہ دیا کہ مجھے بیٹا دے دو، آپ نے میری عبادت کیا، زیادہ سے زیادہ آپ نے غلط بات کی، میں نہیں دے سکتا نا. نہیں اگر یہ آپ نے بات مجھ سے طلب کی مجھے 10 لاکھ روپے دے دو، میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہے. اہل بیت کی شفاعت کا میں قائل ہوں. مولا علی کی جو آپ کی غزوات کے لحاظ سے مدد ہے یا جو آپ کی دین کی مدد ہے وہ جائز ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، پنٹن پاک کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ براہ راست حاجت جو ما فوق الاسباب حاجات ہے، مثلا شفا ہوگی، رزق ہو گیا، یا اللہ سے حاجت روا صرف اللہ ہے. کوئی نبی ولی کوئی اہل بیت حاجت روا نہیں. ٹھیک یہ ہے. آپ کے افکار ہیں نا، یہ آپ کے افکار ہیں بھائی. تو گولی میرے شفا افکار دے نہیں دیتی ہے، ہے، قرآن کے افکار ہے. پیراسیٹامول گولی شفا دے سکتی ہے، نبی نہیں دے سکتا. آپ نے کہاں سے لے کے آیا کہ صرف اللہ شفا دیتا ہے؟ شفا دے گی نا، دعا دے گی نا ان کی، یا ان بھائی کے آپ نے شفا تبرکات ہے نہیں، وہ شفا آپ کی بات کرتے ہیں، اور شفا کی بات کرتے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ گولی شفا دیتی ہے؟ نہیں مانتے؟ گولی نہیں دیتی. گولی اللہ شفا نہیں دیتا دیتی ہے، ہے. وہ اس میں تو اب وسیلہ جب مریض بنتی ہو ہے. گئے نا، گولی اب بیمار ہو وسیلہ گئے، آپ اس طرح بیمار ہو گئے تو گولی نہیں کھانا، انجیکشن وہ نہیں لگوانا، سنت ہے اللہ سے نا، مانگو، وہ اللہ سے سنت مانگو، ہے، اللہ تمہیں وہ شفا دے گا. سنت ہے. نہیں وہ سنت ہے، وہ ہاں سنت تو ہے. دوائی لینا، علاج کرنا یہ سنت ہے اور یہ اسباب ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ تو قرآن کہتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی حدیث بتائیں یا قرآن کی آیت بتائیں کہ جس میں واضح یہ الفاظ قرآن کی نص موجود ہو کہ اس میں یہ لکھا ہو قرآن میں کہ جس طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ائمہ سے بھی گناہ. میں قرآن کی ایک آیت آپ کو دیتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب یہ دیکھ لیں قرآن کیا کہتا ہے، جب بھی تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے رسول کے پاس جاؤ. فاستغفر اللہ، اب رسول سے نہیں مانگنا، اللہ سے ہے. چوکٹ رسول کی ہے، مانگنا اللہ سے ہے. آگے حکم ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول سے کہو کہ یہ بھی تمہاری سفارش کرے.
تو رسول کو ہم نے رسول سے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں، یہ کہ رسول اللہ کو بارگاہ الہی میں سفارش بنائیں گے اور یہی رسول کی مدد ہے ہمارے لیے. اور قیامت کے روز بھی حسنین کا نانا ہماری مدد کرے گا، قبر میں بھی حسین کا نانا ہمارے لیے مدد کرے گا. کیا نام ہے وہ بامعنی سفارش. لیکن براہ راست حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ لوگوں کو تلقین کریں کہ اس طرح براہ راست کے تو بھائی جو کہ آپ کہتے ہیں کہ حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی حاجت نہیں دے سکتا نا. جی حاجت کا میں نہیں سمجھا نا. حاجت دو قسموں کی ہے نا، آپ یہ بھی سنیں نا. کس نے کہا ایک دو حاجت قسموں کی ہوتی ہے کہ مجھے یہ علم کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے علم کا مسئلہ جی بتائیں آپ. ایک حاجت یہ بھی ہے. اچھا ایک حاجت ہے جی بارش. اب بارش کون دے؟ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، درود کون بھیجتا ہے؟ اللہ پاک بھیجتا ہے. فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ پکارتے کس کو ہے؟ اللہما. آپ فرشتوں کو پکارا کریں، ٹھیک ہے. اب اور میں اس کو جواب آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح کیا نام ہے ہم بارش ہر چیز. اچھا آپ کھانا کھاتے ہیں کس کا نام پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا کسی نبی ولی کا نام پڑھتے ہیں؟ گھر جاتے ہیں تو کیا دعا اس کرتے ہیں؟ سے سفر کیا میں تعلق جاتے ہے ہیں میرے تو کیا بھائی؟ دعا اس سے کیا تعلق ہے؟ کرتے ہیں؟ ہاں یہ پکار نہیں ہے اور کیا ہے؟ ربنا اچھا میں اللہم آپ کو یہ پکار دکھاتا نہیں ہے اور ہوں. کیا اور سنو تم ابھی سنو، میں مسلم کی حدیث دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے صحیح ہے؟ مسلم. دکھاؤ. صحیح مسلم جی چاپ دار الفکر، ٹھیک ہے نا. جی چاپ دار الفکر. جی آپ وہابی بن گئے نا. آپ خود کہتے ہیں کہ نہیں ہم مجسمہ نہیں ہے، پھر اس مسئلے میں آپ بالکل پکے وہابی ہو گئے. اللہ تو تمہارا نظر کس آتا ہے، اللہ وہابی تمہارا ہو تو گیا؟ او کس بھائی بات سنو نا. قرآن پہلے بھائی یہ سب وہابیت کی باتیں ہیں. یہ سب وہابیت کی، آپ کو نہیں پتہ نہیں یہ سب وہابی وہابی کی باتیں ہیں، مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں. آپ توحید ٹھیک کی ہے. بات کرتے ہیں اور آپ کے اللہ کے کئی ایک آنکھ ہیں. ہاں اور پھر کہتے ہو کہ ہم موحد ہیں. یہ کیسا ایک ہے؟ اس کا کیسا ثانی نہیں ہو سکتا. اچھا یہ حدیث نہیں ملاحظہ کرو. یسأل من فی کتاب السماوات الایمان والارض کا کیا والنذور. سب مطلب چپ ہے؟ کرو نا، چپ. کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 1659. اچھا ملاحظہ کرو. یہ مسلم ایک منٹ مسلم کی کون سی جلد میں ہے؟ مسلم کے مختلف چاپ ہیں، میں نے چاپ بھی دکھایا، تم ریویو کر لینا بعد میں. حدیث یہ ہے عن ابن مسعود انه كان يضرب غلامه. ابن مسعود سے روایت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مار رہا تھا. فجعل يقول، اس نے کہا اعوذ باللہ، اس بیٹے نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. فجعل يضربه، پھر وہ مارنے لگا. ابن مسعود باز نہیں آیا، اس کو مارتا ہی رہا. فقال اعوذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں. جب اس نے جو یہ کہا فترکہ، اس نے چھوڑ دیا اس کو. عبداللہ ابن مسعود نے اپنے بیٹا نے جب تک کہتا رہا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کو مارتا رہا. جب اس نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں، بھلے تو اس کو چھوڑ دیا، مارنے نہیں لگا. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ للہ اقدر علیک منک علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا طاقت عبداللہ ابن مسعود کی طاقت سے زیادہ ہے. تیرے لڑکا وہ غلام تھا، عبد تھا، بیٹا نہیں تھا. اللہ کا قدرت زیادہ ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے پھر اس کو آزاد کیا. یہاں پر اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ شرک ہوتا، حرام ہوتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشش کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ یہ حرام ہے. حالانکہ یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نہ شرک فرمایا. اس نے کہا میں رسول پاک، بات سنو، بات نہ کرو، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل. اچھا مسند ابن بخاری میں یہ حدیث بھی ہے نا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے تربت شفا دیتی ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے، وہ مجھے مل جائے. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے مل جائے. وہ مجھے ابھی نہیں ملے، لیکن میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری تربت آپ کو شفا دیتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ شفا نہیں ہوتی، صرف اللہ شفا دیتا ہے. یہ بالکل بکواس ہے کہ صرف اللہ شفا دیتا ہے. اور کب اللہ نے کہا ہے کہ گولی شفا نہیں دیتی؟ کب اللہ کہتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ نبی کے جو آپ کے تبرکات ہے اس میں اللہ کی شفا ہے نا؟ ہاں بھائی چپ کرو، تم چپ کرو. صرف اللہ شفا دیتا ہے. تم ابھی کہہ رہے ہو کہ شفا دیتا ہے، نہیں دیتا. ایک بات کرو، چپ کرو، خاموش ہو جاؤ میرے بھائی. مجھے حدیث پڑھنے دو. الموسوعہ مسند احمد بن حنبل الجزء الثالث والاربعون چاپ الرسالہ. یہ بھائی ان کا رب دیکھیں، ان کا رب کا سر ہے، سر میں کئی آنکھیں ہیں، اس کی زبان ہے. اچھا کان پتہ نہیں کتنے کان ہیں، اس کے ہاتھ سارے دائیں ساتھ پیر، ایک پیر ہے، ہاں پیٹ ہے، وہ کچھ ہے، وہ ہنستا ہے، اوپر نیچے جاتا ہے. یہ موحد آ گئے، یہ ہمیں توحید سکھائے گا. ابھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نظر آئے گا، کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے. اچھا اختلاف ہے، تجھے نہیں معلوم کہ نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ تمہارے امت، تمہارے فرقے کی تو سب تو اجماع ہے، تم ہمیں توحید سکھاتے ہو. اچھا ملاحظہ فرمائیں. بات سنو. ہاں اللہ تعالیٰ توحید یہی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ کو آپ لوگوں نے کیا بنا دیا؟ ایک ایسی چیز بنا دیا جس کا ثانی ہو سکتا ہے، مثل ہو سکتا ہے. وہ بالکل جانوروں کی طرح، بس وہ تو کہتا ہے لیسا کمثلی، وہ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلی. لیکن تمہارے کمثلی شے، تمہارے ہاں مثلی شے ہے نا. اس کا سر ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے. آپ ایسے ڈھونستے ہیں ہر بندے پہ. میں نہیں ڈھونستا، بالکل آپ کی کتابوں میں آپ کے علماء کی تصریحات ہیں جن سے آپ نے توحید سیکھی ہے نا، جس وہابی سے. وہ ان کے عقائد ہے، ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑی غلط بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی بخاری میں آ گیا، مسلم معصوم ہے وہ کتابیں. مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے نا، پھر بخاری مسلم کو چھوڑو، پھر تم اپنا پیغمبر بنو نا. تم
تو ہم اگر بخاری سنت مسلم کو ہر بات کو تو نہیں او مانتے بھائی، ہم ان بھائی لوگوں سے بات کرتے ہیں جو بخاری مسلم کو مانتے ہیں. پوری میری جماعت بات عمریہ وہ سنیں ہم بخاری مسلم کو رسول مانتی کافی ہے. کی بھی ہر آپ بات فردن نہیں نہیں مانتے نا، بات آپ فرد ہیں، آپ کی اپنے ذاتی خیالات ہیں نہیں مانتے، دوسرے تو مانتے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے. اچھا دوسری دیکھ بات ہے اصول کافی میں اگر اہل تشریح کتابوں میں بھی اگر کوئی بات قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے. ضرورت نہیں کہ شیعہ معصوم صرف قرآن کی کتاب ہے، باقی ہر کتاب پر اختلاف نہیں، رائے ہو باقی سکتی ہے. ہمارے نزدیک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس طرح قرآن ہاں حجت ہے بالکل صحیح ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں اسی طرح ہیں. اس طرح نہیں کہ ان کے حدیث میں غلط ہے. بالکل اس میں تو ہاں اہل اختلاف بیت علیہ نہیں ہے، السلام کے اس میں حدیث صحیح ہے حدیث اسی میں طرح. کبھی ہاں یہ آپ کی وہ تو ذاتی حجت خیال ہے ہے کہ صرف وہ قرآن صحیح ہے، یہ صرف آپ کا نہیں خیال ہے. نہیں 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 یہ آپ نے غلط لے لیا. مطلب میں نے کہا کہ جس طرح حدیث کی بھی فرضیت ویسی ہے جیسے قرآن کی ہے، یہ اس کا انکار نہیں ہے معاذ اللہ. یہ آپ میرے پہ نہ لگائیں اس طرح خواہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نا توحید کی طرف راغب کریں. ان کو توحید کا جب میں درس دوں گا نا تو تمہارے چکے اڑ جائیں گے. تمہاری جو توحید ہے وہ بالکل سر ایسی میں توحید ہے وہ یہی کہ کہہ رہا ہوں بالکل نا رسالت کا کہ انکار ہے. میں دیکھو آپ کو آپ میرے سوال کا جواب دینا بھیا، رسول اللہ صلی جی اللہ جی علیہ وسلم کے کیا فضائل و کرامات ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے، معجزات بھی ہیں آپ کے، کیا اس میں حضرت تو صحیح عیسیٰ بات ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان ہے. جی اکمہ جی الابرس بلی ہاں بالکل انی عبد بالکل اللہ یہ اعطانی آیتیں جو الکتاب مجھے آپ بتا وجعلنی رہے ہیں نا. نبیا انی اخلق ہاں لكم من بالکل الطین کہیئۃ الطیر. سنو کہ میں مٹی سے جی پرندہ جی بناتا ہوں، فانفخ فیہ فتکون بالکل طیرا باذن اللہ، میں اس میں پھونکتا ہوں تو پرندہ بن جاتا ہے. بالکل وابرئ الاکمہ والابرس واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں اکمہ اور ابرس کو، شل کو جو اپاہج ہوتا ہے، صحیح ہے اپاہج جی ہے اور جو اندھا ہے اس کو میں اللہ باذن اللہ میں شفا دے دیتا ہوں. یہ قرآن کی نص ہے. جی جی واحیی الموتى، اور میں بالکل مردہ کو ٹھیک زندہ ہے کر دیتا ہوں باذن اللہ. بالکل مردہ یہ کون موقع کرتا ہے؟ بھی عیسیٰ ابن دینا مریم. ٹھیک سن ہے. لو سن لو میرے بھائی، جی سن جی لو میرے بھائی، یہ جو جی معجزات تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ کیا ہمارے نبی کے پاس نہیں تھے یا تھے؟ بالکل تھے بالکل بالکل تھے. تھے. آپ نبی دنیا سے گئے ہیں، ہاں یہ معجزات ان سے چھینے گئے ہیں یا معجزات ان کے پاس ہیں؟ مقامات ان سے اسی چھینے گئے طرح ہیں. نبی حیات ہے، نبی حیات ہے، اپنی قبر میں حیات ہے تو پھر بات اپنے ہی علم ختم ہے کے نا، ساتھ. پھر اپنا سارا جو اب سن جتنی باتیں کی لیں، وہ اب سب واپس لے 2 لو. منٹ سن لیں خدا را، میری 2 منٹ کے لیے سن لیں، اللہ کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، میری سن لیں. یہ جو معجزات آپ مجھے بتا رہے ہیں نا، یہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں. اب مجھے آپ میری بھی آپ تم سن ان لیں، سب ذرا کا اس کو منکر غور ہو، سے تم ان سننا. سب کا منکر ہو. تم ابھی کہہ رہے تھے کہ کون صرف اللہ منکر ہے؟ شفا دیتا ہے. آپ میرے پہ نہ 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 یہ آپ دیکھیں نا، آپ اپنی طرف سے خدا را اس طرح کی بات نہ کیا کریں. آپ کیوں میرے پہ غلط الزام لگا رہے ہیں؟ یہ جو پتہ ہے آپ کو، جو معجزات انبیاء کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. قرآنی نصوص قطعیہ کا انکار کرنا کفر ہے. آپ میرے پہ الزام لگائی جا رہے ہیں. خدا را آپ اس طرح کی بات نہ کریں. ان معجزات سے ان کی نبوت کا ثبوت ہے، اور معجزات کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے آپ حاجتیں مانگے. یہ غلط تعویلات آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بس حضرت عیسیٰ نہیں، پرندے میں، یہ ایک دو منٹ بات مختلف سنیں، باتیں ہیں. میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے میں روح پھونکتا ہے اور وہ اللہ کی اذن سے زندہ ہو جاتا ہے. یہ صفت اصل میں اللہ کی ہے اور اللہ نے اس کو عطا کی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ سے حاجتیں مانگنی ہم نے. یہ غلط دیکھو تعویل آپ کرتے ہیں، لوگوں کو غلط نہیں، بتاتے ہیں. دیکھو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے دو مختلف باتیں ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے نا شروع میں کہ صرف اللہ شفا دے سکتا ہے اور کوئی شفا نہیں دے سکتا. پھر نہیں نہیں، ثابت ہوا اللہ کہ جس یہ سے اب بات سنو، ابھی اب اس میری کو باری وہ ہے، ابھی بات میری سن باری لیں، ہے، ابھی میری باری سن ہے. لیں، چپ کرو. میری بات سن لیں. دیکھو نہیں، میری آپ بات میری سن سنیں. لیں، پھر میں آپ سے سنوں. نہیں، میں آپ کو ختم ہو گیا آپ کی نا بات. اب میری بات باری ہے. نہیں میری آپ ختم پہلے نہیں کہہ رہے ہوئی، تھے کہ میری اللہ بات کے سن لیں، علاوہ پھر میں آپ کوئی سے اور سنوں گا. شفا نہیں دے سکتا. نہیں 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 نہیں، پہلے میری بات سن لیں. میں نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا براہ راست کسی سے شفا نہیں مانگ رہی. میرا یہ بات ہے. بس آپ شفا نے دے غلط سکتا ہے. سن. بس اللہ آپ کے تو سوا شفا کوئی دے اور سکتا ہے، شفا نبی دے کے ہاتھ سے سکتا بھی ہے، دے لیکن سکتا ہے. آپ طلب نہیں کر سکتے. یہی کہنا ہے آپ کا. ہاں میں نے کہا طلب کسی سے براہ راست اس طرح کی براہ راست اگر کا آپ، سباب آپ میں نہیں آپ سے مانگتے. کہہ رہا ہوں، اگر آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، عیسیٰ ابن مریم ادھر سے گزر رہا ہے، آپ کے آنکھ اندھے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں آپ کیوں ان سے طلب نہیں کر سکتے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میں ان سے عیسیٰ روح اللہ، میرے آنکھوں کو ٹچ کرو. نہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی تبرکات سے میری آنکھوں پہ لہب لگائیں. میں یہ کہوں گا ان کو. تو بس ختم یہ بات ہے نا. بات کہوں گا آپ میں. طلب کر، ہاں پھر تو یہ ساری تو باتیں ٹھیک ہے. تمہاری جھوٹ، تمہاری ساری باتیں جھوٹ کیوں طلب کر ساری سکتے باتیں ہو. جھوٹ ہیں؟ کیوں جھوٹ ہے؟ کیوں اب مجھے جھوٹ ہے؟ بات کرنے دو نا بھائی. آپ خاموش ہو جاؤ، آپ خاموش ہو جاؤ پلیز. جی اب جی کرو تمہاری بات کرو ختم ہوگی کرو. کہ پہلے تو کہہ رہا جی تھا جی کہ کرو اللہ کرو. کے علاوہ کوئی اور شفا نہیں دے سکتا. میں نے کہا گولی شفا دے دیتا ہے یہ کہ وہ غلط صرف بات کی آپ. اب بھائی چپ کرو نا. آپ نے غلط اب بات اگر سنی بات ہے. کرو میں گے نے تو میں کہا تمہارا فون کاٹوں گا. اب میں نے اچھا وارننگ دے کرو دی، بس ختم چلو بات. اگر میری بات چلو نہیں جی سنو کرو. گے تو میں کاٹوں گا، تو فائدہ ہی نہیں ہے. تم جی شروع میں جی یہ کہہ کرو دیا کہ کرو. کسی اور کوئی اور شفا نہیں دے سکتا، صرف اللہ ہی شفا دے سکتا ہے اور کوئی شفا نہیں دے سکتا. تو میں نے کہا گولی پیراسیٹامول شفا دیتی ہے. آپ نے کہا نہیں، وہ صرف سنت ہے، وہ اللہ شفا صرف اللہ دے دیتا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی بات تو قرآن کے خلاف نکلی نا کہ اللہ کے علاوہ دوسرا بھی شفا دے سکتا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے واضح کہہ دیا میں اندھے کو شفا دیتا ہوں. وہ جو کوئی ڈاکٹر شفا ہی نہیں دے سکتا. اپاہج ہے جس کے پیر ہی نہیں ہے، اس کو میں شفا دے دیتا ہوں، اس کے پیر ہو جاتی ہے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اندھے ہو گئے.
اس یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن بھیجا، ٹھیک ہے نا، اپنا وہ اللہ سے طلب کرتا نا، اللہ سے طلب نہیں کیا اس نے، اللہ سے طلب نہیں کیا. یوسف علیہ السلام واحد ہیں یا مشرک ہے نستجیر باللہ. اللہ سے طلب اپنا پیراہن بھیجا بھائی، اپنی قمیص بھیجی ہے کہ آنکھوں سے ٹچ کرو، آنکھوں سے ٹچ کیا تو اس کو شفا آ گئی ہے. تو ثابت ہوا کہ غیر اللہ شفا دے سکتا ہے. اب رہی بات کہ غیر اللہ جو شفا دے سکتا ہے، غیر اللہ شفا دے سکتا ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی پاور دی ہے کہ وہ شفا دے سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام معجزے کرتے تھے، اس طرح معجزہ کر سکتا ہے. مرنے کے بعد ان سے یہ معجزے سلب نہیں ہوئے، ان سے طلب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ کہتے ہیں وہ دے سکتا ہے لیکن طلب نہیں کر سکتے. یہ ایک آپ نے حکم بنایا نا، بدعت اسی کو بولتے ہیں، شرک باللہ اسی کو بولتے ہیں. جب اللہ نے نہیں کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم مجھ سے طلب نہیں کر سکتے، میں شفا دے سکتا ہوں لیکن تم مجھ سے طلب نہیں کر سکتے، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا ایک جھوٹی بات ہے ادعا کرتے ہو دین میں بدعت داخل کرنا کہ شفا دے سکتا ہے لیکن ہم طلب نہیں کر سکتے. ہاں اگر ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہوتے، عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہوتے، اس سوال کے جواب اچھی طرح سے دے دینا. عیسیٰ ابن مریم وہاں سامنے سے گزر رہا ہے، آپ کی آنکھیں اندھے ہیں، آپ کہہ دیتے کہ یا عیسیٰ ابن مریم میرے آنکھوں کو ٹچ کرو شفا دے دو. کیا آپ مشرک بن گئے؟ کیا آپ یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کو آپ نے اللہ بنا دیا؟ یہ اگر کیوں یہ حرام ہو؟ کوئی حرام نہیں. عیسیٰ ابن مریم ٹچ کیا شفا ہو گئی. اسی طرح جب عیسیٰ ابن مریم سے طلب کر سکتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کا جو امام ہے، اس کا جو سید ہے امام حسین علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، ان سے بھی طلب کر سکتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اچھا اب آپ نے کر لی 2 منٹ، میں نے آپ کی آرام سے سنی یہ بات. کوئی کہاں آرام سے سنی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اتنی میری بات تم نے کاٹی ہے جب میں نے وارننگ دیا ہے. آپ نے میری بات کو مروڑ کے بیان کیا ہے، غلط میرے بارے میں آپ نے تشریح کی ہے. بات سن لیں میری بات، پہلے 2 منٹ میری بھی سن لیں، خدا را سن لیں میری بات. یہ جو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے کی بات اس طرح کی، یہ پر میرا پورا بیان ہے. یہ تو میں قائل ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے کپڑا نبی کے ہاتھ سے کپڑا دیا ہوا، یا ہم تو کہتے ہیں یہ علم جو غازی پاس کا جو علم لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسبت سے بھی ہمیں شفا دیتا ہے. لیکن ہم اس طرح نہیں کہتا ہے کہ یا حسین تو مجھے شفا دے دے، یا حسین تو مجھے شفا دے دے. اس طرح کے کلمات میرے، آپ بات کو سمجھیں میری بات کو، ان کا وسیلہ دے کے شفا مانگے ان سے. اگر وہ سامنے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یا حسین آپ میرے لیے مجھے کوئی تبرکات کے ذریعے سے میری آنکھوں پہ لگا دیں. اللہ تعالیٰ جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ دوائی دیتا ہے، اور وہ دوائی کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سبب بنایا. تو اگر دوائی سبب بن سکتی ہے تو مولا حسین کی ذات اور پنجتر پاک کی ذات بھی شفا کا سبب بنتا ہے، اس کا تو میں قائل ہوں. لیکن حاجات جو ہے نا براہ راست، دیکھو قرآن کے تو آپ وہ حدیث ہمیں دکھائیں کہ آپ ان سے وہ شفا دے سکتا ہے لیکن آپ ان سے طلب نہیں کر سکتے. وہ ہمیں دکھائیں وہ حدیث کہاں ہے؟ وہ حدیثیں میں آپ کو حدیثیں دے دیتا ہوں نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو میرے رب سے مانگنا ہو. اگر آپ کی کال کٹ گئی ہے، وہ ہمیں حدیث دکھائیں کہ آپ اگر میں نے جوتی کا تسمہ خود رسول سے مانگوں، میں نہیں مانگ سکتا نا. یہ جو کہا ہے آپ، جو کہہ رہے ہیں نا کہ جوتی کا تسمہ میرے رب سے مانگو، یعنی آپ رسول سے نہیں مانگ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے. یہ کہاں بولا کہ مجھ سے نہیں طلب کر سکتے؟ کوئی ایسا حدیث دکھاؤ. اگر یہ ایسا جملہ ہو بھی کہ جوتی کا تسمہ میرے رب سے مانگو، تو اس کا مطلب کیا یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے؟ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ طلب کرنے سے کوئی شرک نہیں ہو جاتا، کوئی منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. شیعہ حدیث میں جب آ جاتے ہیں اس میں حدیث میں نے دکھا دی یہاں پر کہ امر ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے اپنے حاجات طلب کرو. آپ ان کی بھائی صاحب کی کال کٹ گئی ہے بھائی.